اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحشر مدنیہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تسبیح کی ہے اللہ کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے نکالا ان کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے ان کے گھروں سے پہلے ہی ہلے ہیں۔ تمہیں گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یقیناً انہیں بچا لے گی ان کی گھڑیاں اللہ سے، مگر آیا ان پر اللہ ایسے رخ سے جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ برباد کرنے لگے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں، اور برباد کروا رہے تھے مومنوں کے ہاتھوں سے بھی۔ بس عبرت پکڑو اے آنکھیں رکھنے والو، اور اگر نہ لکھ دی ہوتی اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی تو ضرور عذاب دیتا وہ انہیں دنیا ہی میں، اور ان کے لیے آخرت میں تو ہے ہی دوزخ کا عذاب۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور وہ جو بھی مخالفت کرتا ہے اللہ کی تو بلا شبہ اللہ بہت سخت ہے عذاب دینے میں۔ نہیں کاٹا تم نے کوئی کھجور کا درخت یا رہنے دیا اسے قائم اس کی جڑوں پر، تو یہ سب ہوا اللہ کے اذن سے، اور اس لیے ہوا تاکہ رسوا کرے اللہ نافرمانوں کو۔ اور جو مال پلٹائے اللہ نے اپنے رسول کی طرف ان سے لے کر، تو وہ ایسے مال نہیں ہیں کہ دوڑائے ہوں تم نے ان پر گھوڑے یا اونٹ، بلکہ اللہ تسلط عطا فرما دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ جو کچھ پلٹا دے اللہ اپنے رسول کی طرف بستیوں کے لوگوں سے، سو وہ ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا اور رسول کے رشتہ داروں کا، اور ہے یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، تاکہ نہ کرتا رہے وہ گردش تمہارے مالداروں کے درمیان ہی۔ اور جو کچھ تمہیں دے رسول سے سو اسے لے لو، اور جس سے روک دے تم کو رسول پس رک جاؤ اس سے، اور ڈرو اللہ سے بلا شبہ اللہ بہت سخت ہے سزا دینے میں۔ نیز وہ مال ان مفلس مہاجروں کے لیے ہے جو نکال باہر کیے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنی جائیدادوں سے، جو تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کا اور اس کی خوشنودی، اور مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، یہی لوگ ہیں سچے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مقیم تھے دارالہجرہ میں، اور ایمان لا چکے تھے مہاجرین کی آمد سے پہلے، محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہجرت کر کے آئے ان کے پاس، اور نہیں پاتے اپنے دلوں میں کوئی حاجت تک بھی اس چیز کی جو انہیں دی جائے، اور ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو اپنی ذات پر اگرچہ ہوں خود حاجت مند۔ اور جو بچا لیے گئے اپنے دل کے لالچ سے، سو وہی ہیں در حقیقت فلاح پانے والے۔ اور یہ ان کے لیے بھی ہیں جو آئیں گے ان کے بعد، دعا کریں گے اسی طرح ہمارے رب بخش دے تو ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو سبقت لے گئے ہم پر ایمان میں، اور نہ رکھ ہمیں ہمارے دلوں میں کوئی بغض ان کے لیے جو ایمان لائے ہیں، اے ہمارے مالک یقیناً تو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی، اور وہ کہتے ہیں وہ اپنے بھائیوں سے کہ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم ضرور نکلیں گے تمہارے ساتھ، اور بات نہ مانیں گے تمہارے بارے میں کسی کی ہرگز، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، جبکہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ قطعاً جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو ہرگز نہ نکلیں گے یہ ان کے ساتھ، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو ہرگز نہ مدد کریں گے یہ ان کی، اور اگر کہیں مدد کی انہوں نے تو ان کی ضرور پھر جائیں گے پیٹ، پھر کہیں گے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ دراصل تمہارا خوف زیادہ سخت ہے ان کے دلوں میں اللہ کے مقابلے میں۔ یہ اس لیے ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، نہیں جنگ کریں گے یہ کبھی تم سے اکٹھے، مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔ ان کی مخالفت آپس میں بڑی سخت ہے، تم خیال کرتے ہو انہیں اکٹھا، مگر ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل سے عاری ہیں، ان لوگوں کی طرح جو ان سے تھوڑی مدت پہلے چکھ چکے ہیں سزا اپنے کیے کی، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ ان کی مثال شیاطین کی سی ہے، جب وہ کہتا ہے انسان سے کہ کفر کر، پھر جب وہ کفر کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں بری الذمہ ہوں تجھ سے، یقیناً میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے۔ سو ہوگا ان دونوں کا انجام یہ کہ وہ دونوں جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور یہی ہے سزا ظالموں کی۔ اے لوگو جو ایمان لائے، ڈرو اللہ سے، اور چاہیے کہ دیکھے ہر شخص کے کہ کیا سامان آگے بھیجا ہے اس نے کل کے لیے، اور ڈرو اللہ سے، یقیناً اللہ پوری طرح باخبر ہے تمہارے سب اعمال سے۔ اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو بھول گئے اللہ کو، سو غافل کر دیا اللہ نے انہیں اپنے آپ سے۔ یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، کبھی یکساں نہیں ہو سکتے اہل دوزخ اور اہل جنت۔ اہل جنت ہی مراد پانے والے ہیں۔ اگر کہیں نازل کیا ہوتا ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر تو ضرور دیکھتے تم اسے کہ وہ دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے اللہ کے خوف سے۔ اور یہ مثالیں بیان کرتے ہیں ہم انسانوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں اور
وہ اللہ ہی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے جاننے والا غائب و حاضر کا، بے شک وہی ہے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، بے شک وہ اللہ ہی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے بادشاہ حقیقی نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں، بے شک وہ اللہ ہی ہے تخلیق کا منصوبہ بنانے والا، پھر اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا، اسی کے لیے تمام بہترین نام، تسبیح کر رہی ہیں اس کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہ ہے زبردست بڑی حکمت والا، بے شک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم آنس واشاتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی امام نور و ہدی و رحمت اللہم ذاکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت ورزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ اے اللہ، اے میرے مالک کائنات، دور فرما ہماری پریشانی ہماری قبروں میں، اے اللہ رحم فرما ہم پر قرآن عظیم کی برکت سے، اور بنا تو قرآن کو ہمارے لیے پیشوا، روشنی، ہدایت اور رحمت۔ یا اللہ یاد دلا دے تو ہمیں قرآن میں سے جو ہم بھول گئے ہیں، اور سکھلا دے تو ہمیں قرآن میں جو ہم نہیں جانتے، اور نصیب فرما تو ہمیں اس کی تلاوت رات کے وقت اور دن کے وقت، اور بنا تو اس کو ہمارے لیے حجت یا رب العالمین۔ رحم فرما، قبول فرما یا رب العالمین۔ دور فرما میری والدہ محترمہ کی پریشانی ان کی قبر میں، یا اللہ دور فرما پریشانی میرے تمام رشتہ داروں کی، دوستوں کی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور موت کے وقت کلمہ نصیب فرما، اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔